کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ آبزرو نہ کیا ہو کہ چوزا انڈے میں سے نکلتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے، اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا، یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرغیاں نظر آتی ہیں، اس میں سے نکلتی ہیں. وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے، اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا بن سکے. ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ اس میں سے نکلا ہے. وہ کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے؟ وہ درخت تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا سا ہے، وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے. لیکن ہم عادی ہیں. آپ پھولوں کو دیکھیں، اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. فروٹ کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں. ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے. انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش، وہی زندہ ہو رہی ہے نا. چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک. اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے، آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں، پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں. ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے، انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں، اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں. قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں. کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں، ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فینومینا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، اس نے صرف جانا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں، ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تعارف بھی نہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب. ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے، جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کریں. آپ 86,400 سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے. اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے. تو 300 ارب سورج ادھر ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں، کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں، سٹارز ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر، کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر، وہ سب سے بڑی بات ہے. کائنات خالی بنائی نہیں، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی. اتنی بیلنس ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا، جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں. سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورج کے سورج نہ نکلا ہو، کبھی نہیں ایسا. سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کرتی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے. ود رسپیکٹ ٹو زمین، ظاہر ہے سورج تو نکلتا یا غروب تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین. سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے، 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے. اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں. انبلیویبل ڈیٹا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کیا ہے. ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ
مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، 2 ملین سپیشیز. یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان، گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مرغی، اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا، ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے. پھر ایک ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں، انسان ہی 7-8 ارب ہے. زمین پہ صرف حشرات الارض، انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 8 ارب کے قریب انسان ہے نا، ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے، تو اس سے زیادہ کیڑے. وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں.